بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ سابقہ سبق میں آپ لوگوں نے سنا۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، اور قوم نوح جو شرک میں ملوث تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بتوں کے نام اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ تو یہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ان کے یہ نام تھے۔ یہ بت کیسے بنے؟ جیسا کہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے جو سب اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرن سے مراد نسل یا صدی ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں، اور اس دوران جو لوگ تھے وہ اسلام پر قائم تھے، اور پھر ان میں نیک لوگ بھی تھے، اور نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے کہ جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے کہ بڑے نیک لوگ موجود تھے، جب وہ نیک لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے، تو ان نیک لوگوں کے بت بنا دیے گئے۔ صحیح البخاری کی وہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کانت فی قوم نوح فی العرب بعد اما ود کانت لکلب، کہ قوم نوح میں، اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا، عرب میں بھی آ گیا کہ ان میں جو ود بت تھا تو یہ قبیلہ بنو کلب، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا تھا، اور وہ اس کو معزز سمجھ کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دومت الجندل یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ اور عراق کے درمیان میں ہے، تو وہاں پر یہ لوگ تھے۔ وَأَمَّا سُوَاعٌ، اور جو سواع بت تھا یہ قبیلہ حذیل اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اور جو یغوث تھا تو یہ قبیلہ مراد، اور پھر بنو غطیف یہ عرب کا قبیلہ ہے، تو یہ لوگ اس کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِحَمْدَانَ، تو یعوق جو بت تھا یہ قبیلہ ہمدان، وہ لوگ اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا نَصْرٌ، اور جو نصر بت تھا یہ حمیر قبیلے کا بت تھا، اور وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو ان بتوں کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ تمام کے تمام نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر یہ نیک لوگ تھے، اور یہ نیک لوگوں کے نام تھے، قوم نوح میں سے نیک لوگوں کے یہ نام تھے۔ فلما ہلکوا اوحى الشیطان الی قومہم، اور جب یہ لوگ فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو شیطان نے اس قوم کی طرف یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو اس بات کی طرف راغب کیا ان انصبوا الی مجالسہم، کہ ان کی مورتیاں بنا کر اپنی مجالس میں رکھ دو۔ التی کانوا یجلسون انصابا وسموها باسمائہم، کہ ان کی مورتیاں بنا لو، بت بنا لو، اور تم لوگ ان کو بڑا نیک سمجھتے ہو تو ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان کو دیکھ کر تمہیں وہ نیک اعمال یاد آتے رہیں گے اور تم بھی نیک بن جاؤ گے، لہذا ان کی مورتیاں بنا کر رکھ لو اور ان کا ذکر کیا کرو۔ ففعلوا، تو انہوں نے ایسا کیا۔
فلم تعبد، اس وقت یہ عبادت نہیں کرتے تھے، بس اس لیے ان نیک لوگوں کی مورتیاں اور بت بنا کے رکھ دیے کہ ہم ان کا تذکرہ خیر کرتے رہیں گے، حتی اذا ہلک، جب یہ لوگ اور یہ نسل بھی ہلاک ہوگی، وتنسخ العلم عبدت، اور اس وقت علم اٹھ گیا اور لوگوں کو حقیقت کا نہیں پتہ لگا، اور جو بعد میں آنے والی نسل تھی ان نے یہ سمجھا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے انہی بتوں کی عبادت شروع کر دی، اور یہ بت ان نیک لوگوں کے نام پر بنائے گئے تھے اور اس کی عبادت شروع ہوگی۔ اس طرح سے دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اسی طرح امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر میں یہ محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام کے نام تھے یہ۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے، پیروکاروں نے یہ کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائی۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے، ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے، تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس طرح سے یہ بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ابو جعفر محمد باقر وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ، تو حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا کہ تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک بت تھا جس کا نام تھا ود، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک نیک آدمی تھا۔ ود ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت پریشان اور غمگین ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور اس کی یادگار بن جائے؟ چنانچہ انہوں نے کہا ہاں بنا دو، تو اس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ ایک نیک آدمی تھا ود، تو اس طرح سے اس کا ایک بت بن گیا۔ انہوں نے اسے رکھ لیا وہاں پر اور اسے یاد کرنے لگے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا کہ کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کریں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا، اور وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی یعنی ود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کی اہمیت دیتے ہوئے دیکھا، تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ تو یہ قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، تو یہ نیک لوگ تھے قوم نوح کے۔ جب یہ فوت ہوئے ان کی تصویریں بنا دی گئی، اور تصویریں بنانے کے بعد ان کے مجسمے بنا دیے گئے، اور مجسمے بنانے کے بعد پھر ان کی عبادت اور ان کے سامنے سجدہ اور اس طرح کے کام شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں جو صحیح البخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، لما اشتكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت بعض نسائه کنیسة رعینها بأرض الحبشہ۔ تو اس طرح بت پرستی کا آغاز ہوا، اور پھر حبشہ میں جو کنیسے ہیں وہاں پر بھی بت رکھے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے، آپ بہت زیادہ بیمار تھے اور مرض الموت کی یہ بیماری تھی، تو بعض عورتوں نے آپ کے سامنے حبشہ کے ایک کنیسے کا ذکر کیا۔ اس کنیسے کا نام کیا تھا؟ ماریہ۔ ام سلیمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما ام المومنین ہیں،
تو وہ بیان کرتی ہیں آتا تھا ارض الحبشہ، وہ ارض حبشہ میں یعنی حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا تھا کہ مکہ میں رہنا مشکل ہے، تم لوگ حبشہ کی زمین کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر جو نجاشی بادشاہ ہے تو وہ بڑا عادل ہے، چنانچہ وہاں پر ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی گئی تھی رضی اللہ عنہما، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَسَاوِيرَ فِيهَا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اس حالت میں اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول حبشہ میں ہم نے ایک کنیسہ دیکھا تھا جس کا نام ماریا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ماریا رکھا گیا تھا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس میں تصاویر لٹک رہی تھی، کہ عیسائیوں نے، نصارہ نے اس پر تصاویر بھی لٹکائی ہوئی تھی، اس گرجے میں تصاویر بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ بیماری کی حالت میں آرام فرما رہے تھے، فرفع راسہ، اپنے سر مبارک کو اٹھا لیا اور پھر فرمایا اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، کہ یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں، بناؤ علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر کے قریب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی قبر کے قریب سجدہ کرتے ہیں اور اس کی قبر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ کون ایسا کیا کرتے تھے؟ نصارہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے جب نیک آدمی فوت ہوتا بنوا علی قبرہ مسجدا، تو ان کی قبر پر یہ مسجد بنا دیتے، ثم صوروا فیہ تلک الصورہ، اور پھر اس میں یہ تصویریں بھی لٹکا دیا کرتے تھے، اس شخص کی تصاویر لٹکا دیا کرتے تھے، اور فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اور فرمایا یاد رکھو یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ مسجد میں قبر بنا دینا یا قبر کے اوپر مسجد بنا دینا، اس کے گرد بیٹھ کر عبادت کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں، کہ یہ شرک کے ذریعے کو ایجاد کر رہے ہیں کہ لوگ اس طرح سے اس قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ یہ سمجھیں گے یا نئی نسل یہ سمجھے گی کہ اس قبر سے کچھ ملتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس کی عبادت شروع کر دے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں۔ اور اسی طرح صحیح البخاری کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عباس بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیصۃ علی وجہہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے اور آپ نے ایک چادر کو اپنے چہرے پر ڈال رکھا تھا، فإذا اغتم کشفها، جب آپ بخار کی شدت کو محسوس کرتے، گرمی محسوس کرتے، سانس لینا مشکل ہو جاتا تو چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے، اور پھر کیا فرماتے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ یحذر ما صنعوا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اپنی امت کو ڈراتے تھے اللہ کے رسول کہ جو ان لوگوں نے کیا ہے تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو قبر پر جا کر قبر والے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور قبروں کو سجدہ گاہ بنا دینا یا مسجد کے اندر قبر بنا دینا یا قبر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ چیزیں شریعت میں درست نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی، اور اللہ رب العالمین کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔